جو سوال ان کا بھائی کا یہ تھا کہ 10 محرم کے روزے کے بارے میں میں نے کہا کہ اکیلے رکھنا بھی جائز ہے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے 2 روزے رکھو کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں, تو ان کی مخالفت کرو. کتنے رکھو؟ 2. میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے ہمارے نبی نے حکم دیا 2 رکھو. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے تو اب 1 رکھنا بھی جائز ہے. تو انہوں نے کہا جو آپ نے لاجک پیش کی تو لاجک کی وجہ سے حدیث کو کیا کر دیا؟ چینج کر دیا. اور اس پر پھر ایک اشکال یہ کیا کہ اس طرح تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار مت کرو کیونکہ یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. تو اب تو تکبر کی وجہ سے لوگ نہیں کرتے, پھر یہ مسئلہ بھی کیا ہو جانا چاہیے؟ چینج. اب ٹخنے ڈھانکنا جائز ہونا چاہیے. میں ان کے سوال کو ایک واضح کر رہا ہوں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا, علتوں پر ہوتا ہے. یہ مسئلہ تو ہے. کیا مطلب؟ قرآن میں آتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ بے حیائی سے روکنا. اب اگر کسی کو نہیں روک رہی تو کیا نماز چھوڑ دے؟ ہم کہیں گے بھائی حکمت پوری نہیں ہو رہی, لیکن یہ ایک حکمت ہے. علت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. یہ جو نص ہے نا قرآن کی آیت, یہ علت ہے. جب تک یہ علت رہے گی نماز فرض رہے گی, چاہے اس کی حکمتیں حاصل ہو رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی ہوں. ایسے ہی بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں کسی حکمت کی وجہ سے, لیکن اس حکمت پر حکم کا مدار نہیں ہوتا, مدار علت پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو. اس میں حکمت کیا ہے؟ تکبر کی علامت. لیکن علت کیا ہے؟ وہ تمام احادیث جس میں شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو منع کیا گیا, وہ علت ہے. اب اگر کسی کو تکبر نہیں بھی ہو رہا تو حکمت ہے نا تکبر. اصل علت کیا ہے؟ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا کیا ہے؟ علی الاطلاق منع ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ حدیث ہی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ حکمت نہیں ہے بلکہ علت ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو. اس کی علت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ تکلیف نہ ہو ان کو. کیا خیال ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ ابے بولو نا, ماں باپ کو تکلیف نہ ہو. اب کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کا ہے تو کیا ماں باپ کو اف کہنا حرام ہوگا؟ پھر جائز ہوگا, باعث ثواب ہوگا. وجہ کیا ہے کہ یہ جو لا تقل لہما اف ہے نا قرآن میں, یہ علت نہیں ہے. علت تکلیف پہنچانا ہے. اس حکم کی علت کیا ہے؟ یہ لا تقل لہما اف تو ایک ایگزامپل ہے کیونکہ اف سے تکلیف ہوتی ہے. اصل حکم یہی ہے کہ تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہ جو حکم ہے نا شلوار ٹخنوں سے نیچے مت رکھو, اس کا یہ ایک حکمت بیان کر دی کہ متکبرین ایسا کرتے ہیں. اصل علت یہ ہے کہ نہیں رکھنی ہے چاہے تکبر ہو یا نہ ہو, کیونکہ اس دور میں اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں ابو بکر تو بالکل متکبر نہیں تھے. ان کو بھی نبی نے اجازت نہیں دی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ڈھانکو. تکبر کا کوئی عنصر تھا, لیکن ہمارے نبی کی شلوار بھی اوپر رہتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو تکبر کا ذکر آیا یہ بطور حکمت کے آیا ہے, بطور علت کے نہیں آیا. جبکہ 1 کے بجائے جو محرم کے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ صرف یہودیوں سے مشابہت کی وجہ سے. اصل ممانعت 2 روزوں 1 روزے کی نہیں ہے, اصل ممانعت ہے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو یہ مشابہت علت ہے, یہ حکمت نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ علت ہے, یہ حکمت نہیں ہے. اس پر مدار ہے حکم کا. اب مشابہت ختم ہو جائے گی تو حکم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ختم. جبکہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے میں جو تکبر کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ علت نہیں ہے, یہ ایک حکمت ہے. کیونکہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ, عثمان ابن عفان شلوار اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. عمر بن خطاب شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے حالانکہ ان میں تکبر نہیں تھا. حضرت عمر نے موت سے پہلے, شہادت سے پہلے ایک نوجوان کو دیکھا, عیادت کے لیے آیا, اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا. حضرت عمر نے اس کو بلوایا, فرمایا اپنے ازار کو کیا کرو؟ ٹخنوں سے اوپر کرو. تو اس دور میں بھی حضرت عثمان جب مکہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر. مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا کہ یہ کیا شلوار اوپر رکھ کے آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم تم جیسے احمقوں کی وجہ سے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتے. مذاق اڑانا اس کی علامت تھی کہ اس دور میں بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا عرف نہیں تھا. عرف یہی تھا کہ نیچے رکھی جائے. عاشورہ کا روزہ نبی نے حکم دیا, آپ کا ارادہ تو یہی تھا کہ 1 روزہ ہو, کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے سبب کی وجہ سے. سبب ہے عاشورہ کا دن. 11 یا 9 محرم تو مبارک مقدس ہے ہی نہیں نا, تو وہ کس کھاتے میں ہے؟
نہیں یہ بات میرا خیال ہے. جو مقدس دن جس کا روزہ مقصود تھا وہ کیا تھا؟ 10 محرم. تو آپ نے حکم یہی دیا کہ ایک رکھا جائے کیونکہ فضیلت 10 محرم کی ہے. 9ویں یا 11ویں کو ملانا اس میں صرف یہودیوں کی مشابہت یہ حکمت نہیں تھی بلکہ کیا یہ علت ہے کہ اس سے بچو. تو جب وہ علت گئی تو حکم بھی کیا ہوا؟ گیا. اب چونکہ یہودی نہیں رکھتے, رہا یہ مسئلہ کہ مصعب آپ کو کیسے بتا کہ یہودی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو یار اتنے فارغ ہم بھی نہیں ہیں. یہودیوں کو تو اب 10 محرم کا ہی نہیں پتا ہے. ان کی تو تاریخیں اب انگریزی بن چکی ہیں. محرم والی تاریخیں ان کی کیا ہو گئیں؟ اسلامی تاریخیں چینج کر دی انہوں نے. تو 10 محرم کہاں سے آ گیا؟ اور ویسے بھی کسی میں من حیث القوم دیکھا جاتا ہے, 2-4 یہودی رکھنے سے نہیں ہوگا. من حیث القوم کیا ہو رہا ہے؟ من حیث القوم یہودیوں میں نہیں ہے اب. اگر ہوتا تو آپ آ جاتا. وہ دنیا تو گلوبل ولیج کی طرح بن گئی ہے. تو اس لیے یہ جو 2 روزے رکھنے میں ایک بھی اب جائز ہے, تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علت ہی, اصل وجہ ہی یہ تھی کہ مشابہت سے بچنا. یہی وجہ ہے کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس حکم کو شریعت مشابہت کی وجہ سے روکتی ہے, مشابہت ختم ہونے سے حکم بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب مشابہت ختم ہو گئی, جیسے پہلے علماء نے فتویٰ دیا تھا میز کرسی پہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ ہندوستان میں, عرب میں, ترکی میں, رشیا میں, ہر جگہ جہاں مسلمان تھے وہ دسترخوان پہ کھاتے تھے, میز کرسیوں پہ نہیں کھاتے تھے. بر صغیر میں انگریز نے میز کرسیاں متعارف کروائیں. علماء نے فتویٰ دیا جو میز کرسی پہ کھائے گا اس کا کھانا کیا ہے, یہ عمل کیا ہے؟ ناجائز, کیونکہ اس میں غیر مسلموں سے کیا ہے, دیکھنے میں لگے گا کہ یہ ایک انگریز کا پٹھا ہے. لیکن جب مسلمانوں میں اس کا اتنا رواج ہو گیا, ہوٹلوں میں کرسیاں میز آ گئیں, اب یہ غیر مسلموں کا کے ساتھ خاص رہا نہیں ہے. ساری دنیا کے سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ میز کرسی پہ کھانا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے. کیونکہ اب یہ مشابہت رہی نہیں ہے, کیونکہ وہ چیز مسلمانوں میں سرایت ہو گئی. پھر بھی ہم کہتے ہیں بہتر یہی ہے کہ 2 روزے رکھ لے, حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے.